جی جی پلیز. دو ٹوک الفاظ میں دو ٹوک الفاظ میں گزارش کر دوں جی پلیز. کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ لے کہ مذاکرات خان کی رہائی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے تب ہوں گے جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے تو ہوں گے. جب آپ سے حکومت خائف تو ہوگی کہ جناب یہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ لا سکتے ہیں اسلام آباد، تو لہذا پارٹی کو کس طرح جو ہے احتجاجی سیاست میں آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہونی چاہیے، کوئی تنظیمی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے، لائحہ عمل کا اعلان ہونا چاہیے. وہ اس پہ نہیں کام کر رہے ہیں. ایک سہیل افریدی پہ آپ نے چھوڑ دیے کہ سہیل افریدی صاحب جائیں گے، وہ کہاں کہاں جائیں گے. پہلے اپنے پیروں پہ پنجاب میں پارٹی کو اٹھاؤ، سندھ میں اٹھاؤ. یہ ایک آدمی کے بل بوتے پہ جو ہے پوری پارٹی جو ہے نہیں اٹھ سکتی ہے. وہ خان نہیں ہے نہ میں خان ہوں کہ خان باہر آیا اور پورا پاکستان کھینچا چلا آئے گا. تو لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 2-2.5 ماہ ضائع نہ کریں، ان مہینوں میں وہ کام کریں جو پارٹی کو درکار ہے. 2026 میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 میں خان کی رہائی ہو جائے گی. سمجھتے ہیں کہ یہ ریومرز ہیں یا پھر ایک ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو؟ یہ مطلب یہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ کیس لگیں گے، کسی کو ترس آئے گا؟ دیکھیے رہائی ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے جب آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت آپ سے خائف ہو. ابھی تو ہم ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے. آئے دن عہدیدار ہم سے جا رہے ہیں، مناصب جا رہے ہیں، مینیج ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. اچھا سر، یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، سہیل افریدی صاحب کراچی کے دورے پہ جاتے ہیں، پیچھے فرانسک لیب کی رپورٹیں آ جاتی ہیں، 9 مئی کے کیسز کھل جاتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ نااہل کروا دیا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا. جو بندہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، دوسری طرف یہ طریقہ کار چلا ہوا ہے. ایک تو سہیل افریدی صاحب کو اس کی انکوائری کرانی چاہیے کہ پشاور میں بھی لیب ہے، فورنسک لیب ہے، اور سائبر کرائمز کے کیسز میں زیادہ تر اگر صوبائی لیب سے نہیں ہو سکتا ہے یا کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے تو یہ لیب NR3C جو FIA کی لیب ہے اس میں ہوتے تھے، جو اب NCCIA کے پاس ہے. پاکستان میں واحد لیب جو سائبر کرائمز کو ڈیل کرتی ہے وہ NR3C کی لیب ہے یا FIA کی لیب ہے. تو لہذا یہ پنجاب لیبارٹری کو پہلی بات تو یہ کہ قانوناً کسی بھی لیبارٹری میں کوئی اگر رپورٹ دیتا ہے تو اس کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ نے ایکسپرٹ ڈکلیئر کرنا ہے. تو آپ کے پاس سائبر ایکسپرٹ کون تھا، کس کو نوٹیفائی کیا ہے آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹر پنجاب کیوں بھیجا گیا اور اتنی محنت سے تصویر کشی کی ہے، وہ رپورٹ دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے انتہائی ذاتی دلچسپی لی ہے، آپ نے خود ہی موقع فراہم کر دیا، آئیں جی پنجاب کے ایکسپرٹ ہو، اس میں جناب تصاویر ڈال دو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں آپ نے تصاویر تو دے دی، آپ یہ بتائیں نا کہ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. ریڈیو اسٹیشن کی عمارت جلی تو ریڈیو اسٹیشن کی عمارت میں ان کی موجودگی، وہ تو یہ جو جتنے ملزمان ہیں وہ بخشو پل پہ موجود تھے جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور یہ اس کے فوٹیجز ہے. وہاں پہ تو کوئی عمارت نہیں جلی ہے. اب اتنا پورے اسلام آباد ہے، اگر میری موجودگی یہاں پر ہے اور G11 میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اتنے تاخیر کے بعد جن شواہد پہ انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، سائبر لا میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اوریجنل سورس کیا ہے، کس کیمرے سے، کس DVR میں یا کس موبائل میں سب سے پہلے یہ ریکارڈ ہوا، کیا وہ اوریجنل سورس ہے، ڈاؤن لوڈڈ ورژن ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب لیب کی یہ رپورٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے. سر یہ بتائیے گا، ابھی 10 منٹ پہلے یہاں اسی سپریم کورٹ میں لطیف کوسہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم تبدیل ہوگا، اس کے بعد معاملات چلیں گے، عمران خان صاحب رہا ہوں گے. تو وزیر اعظم کا بلکہ انہوں نے نام بھی بتایا، تو سر کیا ایسا کیا نام ممکن بتایا؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے.
اچھا، محسن نقوی صاحب اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر تو تمام ممبران اسمبلی کو جو ہے وہ پابا جولا کر دیں، یا پھر ان کو جو ہے دربار نقوی میں پیش کر دیں اور وہاں جو ہے بنگڑا ڈال دیں۔ بنگڑا کس چیز کا؟ جمہوریت کی میت کا بنگڑا ڈال دیں۔ تو پھر یہ ہائیبرڈ نظام سے جان کیسے چھوٹے گی سر؟ ہائیبرڈ نظام تو سیاستدانوں نے مسلط کیا ہے، یہی پیپل پارٹی اور نون موجودہ وقت میں اس کی چیف ذمہ دار ہے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا ہے ان کے تعاون کے بغیر، یا تو پھر مارشل لا ہوگا۔ ویسے بھی پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں کون سا ایسا ابھی سویلین رول دکھائی دیتا ہے؟ اتھارٹیرین رجیم نظر آتی ہے۔ بہرحال اگر نقوی صاحب کو بناتے ہیں، جو کوسا صاحب نے بات کی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ نون اور پیپل پارٹی کی ان کو شدید ضرورت ہے، اور یہ ویسے شاید تخیلاتی باتیں ہیں کہ فلاں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ یہ نظام نہیں چل سکتا ہے نقوی صاحب کے ساتھ۔ لیکن محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرا 30 سالہ ان کے ساتھ تعلق ہے، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے وزیر اعظم بننے کی۔ اس نے وضاحت کر دی ہے۔ سر پیپل پارٹی جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے سہیل افریدی صاحب کو، بلکہ کل پی ٹی آئی نے تعریفیں بھی کی پیپل پارٹی کی، نون لیگ کے حوالے سے تحفظات پی ٹی آئی کے۔ تو سر پیپل پارٹی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کہیں کسی معاملے پہ آپ کو انگیج ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ سر؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں، میں جو یہ پی ٹی آئی کو ٹریٹمنٹ ملی ہے سندھ میں، جی سر۔ تو اس سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ، پیپل پارٹی اور نون لیگ سیم پیج پہ ہے۔ شاید یہ ایکارڈ ایگریمنٹ ہے کہ پارٹی کو جو ہے سر اٹھانے کی کسی نے موقع نہیں دینا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو ریلیف دیے گئے وہ وڈرا کیے گئے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ سر، مہربانی۔ بہت شکریہ۔